إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صادق الوعد الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر سامعین و ناظرین، جب میں نے صحیح مسلم شریف کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک حدیث مبارکہ سامنے ملی۔ ایک صحابی جو کہ قبل از اسلام جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، جادو جنات آسیب وغیرہ کا علاج کیا کرتے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ ان کا نام دماغ تھا، داد میم الف دال، دماغ۔ تو اکثر ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے دماغ، تو بچوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یار بعض اس طرح کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پتہ نہیں اس پہ کیا آسیب اس طرح کا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے خیالات کے مطابق کہ کوئی آسیب ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ، تو ان کا حل تو کرو جا کے، دیکھو کوئی ہے مسئلہ جنات کا، کوئی جادو کا، تو چیک کرو جا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو، تو مجھے ان کے پاس لے چلو، میں علاج کرتا ہوں جا کے۔ تو انہیں کیا پتہ تھا کہ یار اس کا اپنا علاج ہونے والا ہے، وہاں پہ ان کا اپنا علاج ہونے والا ہے، کہ جو سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جو کہ نہ صرف خاتم النبیین ہیں بلکہ شفیع المذنبین ہیں، اور ہماری طبیب ہیں، ہماری دلوں کے، ہماری روح کے بھی طبیب ہیں میرے مصطفیٰ۔ تو جب وہ حضرت دماغ گئے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، تو ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا جی آپ ہیں؟ آنے کا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بتائیں، آپ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کلمات آپ کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے نہ قرآن پڑھا، نہ کچھ پڑھا، نہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جو کلمات ادا کیے وہ یہ تھے کہ آقا علیہ السلام نے، وہ آقا علیہ السلام کا بڑا مشہور خطبہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات سننا تھے کہ حضرت دماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا مجھے دوبارہ سنائیں۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ سنائیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام قطعی طور پہ نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک واقعی خدا رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیں، مجھے اسلام قبول کروائیں۔ یہ جائیں سائڈ پر، یہ جائیں سائڈ پہ، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کلام کسی عام بندے کا کلام نہیں لگتا مجھے، یہ کلام کسی ایسی ذات کا کلام ہے جو بڑی کانفیڈنٹ کلام، بڑا جسے کہہ لیں کہ آپ بڑا مؤثر کلام ہے یہ، کہ ایک وہ بندہ جس کی زندگی، جس کا کریئر یہ تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا۔ ہمارے کہنے کہ تویز گنڈا نہیں کرتے، جیسے تویز گنڈا کرتے ہیں، وہ تویز گنڈے کیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس شخص نے یہ کلام سنا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام، آپ کے کلام میں اتنی مٹھاس، اس کی چاشنی جو اس کے دل میں اتری، تو اس نے کہا کہ یار سارا کچھ چھوڑو، مجھے اپنے ہاتھ دو، ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرو۔ سیدہ دماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ تھا کہ آپ جادوگری کو چھوڑ کر، آپ جادو ٹونا اسیب، ان سارے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ کب کہ آپ نے چند خطبات، ایک خطبہ سنا، خطبہ سن کے اسلام میں تشریف لے آئے۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا دماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اتنی پر لطف بات ہے کہ ایک وہ بندہ، ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جو شخص پورے معاشرے کی آنکھ کا تارا ہو، صادق ہو، امین ہو، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، اس کی بات کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، سچا بندہ ہو، سچا بندہ ہو، ایک دم باتیں کہنا شروع کرتے کہ میں اللہ کا نبی، مجھ میں وحی نازل ہوتی ہے۔ ہر بندہ پریشان ہوا یار کہ 40 سال تک اس بندے نے کبھی ذکر نہیں کیا، اب آگے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ایسا کیا معاملہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس چیز کو چیک کروانے کے لیے وہ دماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے
دماغ کے پاس چیک کروایا، دماغ نے کیا علاج کرنا تھا رسول اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ گئے ان کا اپنا علاج ہو گیا۔ اس سے بڑی ان کے پاس کیا خوش بختی ہوگی کہ وہ شخص جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنگت کو پایا، آقا علیہ السلام کی معیت کو پایا، سرکار کے ساتھ وقت پایا، صحبت پائی، خوش قسمت لوگ تھے وہ۔ تو یہ واقعہ تھا سیدنا دماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کا اسلام قبول کرنا کس طرح ہوا، آپ نے کس طرح کیا۔ تو سیدنا دماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہ آپ کا سرکار علیہ السلام کے الفاظ کا آپ کے دل میں اترنا، اس کا چاشنی اپنے زبان پر اپنے دل پہ محسوس کرنا، اب وہ ظاہری بات ہے وہ عربی جاننے والے بندے ہیں، عربی والا بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے اس خطبے کو اگر اردو میں پڑھیں اور غور و خوض اور غوطہ زنی کریں اس کے اندر، تو ہمیں بڑی چیزیں نظر آئیں گی کہ یار اس خطبے کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور آقا علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، وہ کیا کس انداز پہ ہوگی ایمان، ان کا ایمان کس انداز پہ ہوگا، کس مقام اور مرتبے پہ ہوگا، یہ عربی پڑھنے والا جان سکتا ہے۔ تو ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے اول تو عربی سیکھنے کی، کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ میں نے آپ کو کہتا کہ آپ درس نظامی شروع کر دیں، لیکن اتنی عربی تو ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے فرمان سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ یہ چیزیں جب انگیج کریں گے نا ہم اپنے ساتھ زبان کو، اپنے زبان کے ساتھ زبان کو انگیج کریں گے، عربی سے اردو، اردو سے عربی، تو ہمیں بڑا اچھا محسوس ہوگا کہ اس وقت کی ظاہر بات ہے کچھ کلچرل نارمز ہوتے ہیں، کچھ خاص معاشرے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کچھ چیزیں جو صرف معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، عام معاشرے میں اس کو اچھا نہیں محسوس کرتے ہیں، عام معاشرے میں اس کو اچھا محسوس کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں، سب معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ جب عربی سیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے کتنی فصاحت و بلاغت کا اپنے اندر سمندر سمیٹے بیٹھا ہے۔ تو یہ سیدنا دماغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا قلب انور تھا کہ جب اس پہ یہ چیزیں اتری فوراً ایمان لے آئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔